اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم اذان کمپلیٹ ہو گئی اور اب ہم نماز کا مقصد پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ساری زندگی بچوں کو یہ بتا بتا کے کہ 10 سال کی عمر میں مار پیٹ کے نماز پڑھانا پڑ جائے، نہیں پڑھا سکتے آپ نماز۔ کتنا بڑا ایونٹ ہے نماز کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کسی سیلیبریٹی سے ملنے جا رہے ہیں، کوئی اسپورٹس مین ہے، کوئی کرکٹر ہے، یا کوئی سیاست دان ہے، یا آپ کے اپنے کمیونٹی کا کوئی MNA ہے، اگر اس نے ہی آپ کو ٹائم دے دیا ملنے کا تو آپ بڑے تیار ہو گئے اور بڑے اس سے، کیونکہ آپ کو کوئی کام ہوگا اس سے ملنے جا رہے ہیں، یا پھر کسی ایسے انسان سے ملنے جا رہے ہیں جس سے بڑا پیار ہے، خاندان کا ہی کوئی ایسا انسان ہے جو بہت اچھا انسان ہے اور جس سے پیار کر کے سب، جس سے بات کر کے سب کو اچھا لگتا ہے، تو وہ بھی آپ کو ہر روز ٹائم نہیں دے سکتا۔ تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ذات ہے جو ہمیں بلا رہی ہے بات کرنے کے لیے، ہمیں بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے صرف ہم نے ایک آئیڈیا بنا کے، کانسیپٹ بنا کے رکھ لیا ہے کہ ہستی کتنی بڑی ہے، ملاقات کتنی بڑی ہے، ایونٹ کتنا بڑا ہے، اس کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں سورہ شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں۔ اور پھر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو اکثر اللہ تعالیٰ انہیں حضرت موسیٰ کی کہانی سنانے شروع کر دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت موسیٰ کا مشن بہت سملر ہے، کیونکہ دونوں کو رسول بنا کے بھیجا گیا، دونوں کے پاس ایک پوری قومیں تھیں اور پھر اس طرح۔ تو اب ہم آج وہ والا ایونٹ پڑھنے لگے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے، کیونکہ ہم بھی تو روزانہ اللہ تعالیٰ سے ملنے ہی جا رہے ہیں نا، ملاقات ہے، بات چیت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ملنے جا رہے ہیں تب کیا ہوا؟ جب ہم کسی دوسرے انسان سے بات سنتے ہیں تو وہ کوئی اور بات ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خود ایونٹ بتا رہے ہیں وہ کوئی اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کیا تم تک پہنچ گئی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہانی، جیسے آپ کہانی شروع کرتے ہیں نا کہ طریقے سے کہ اچھا فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پتہ ہے آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پتہ ہے آپ کو؟ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأهلهم كثوا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، انی آنست نارا، مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، لعلی آتیکم منها بقبس۔ تو ہوا کیا تھا کہ ان کے گھر والے ایک پہاڑی علاقے میں تھے، رات کا وقت تھا اور کہیں سفر کر رہے تھے، اور رات کے وقت میں آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے سفر کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہیں پہاڑ پہ آگ دکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں رہنا، میں دیکھ کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کچھ روشنی مل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کام مل جائے، یا ہم تھوڑی دیر کچھ کھانا پکا لیں، کوئی بھی کام میں انگارہ لے آؤں، میں آگ لے آؤں تھوڑی دیر بعد سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں پہاڑ کے اوپر، باقی ساری فیملی نیچے، اور پھر آواز آتی ہے فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، اور پھر اس کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی یا موسیٰ، موسیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے رہے ہیں، وہ پریشان ہو گئے کہ یہاں پہ مجھے کون جانتا ہے کہ میرا، میں تو ابھی یہاں پہ آیا ہوں نا، اور اگر کوئی لوگ ہوتے وہاں پہ تو انہیں میرا نام کیسے پتا ہے؟ ابھی یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ کسی اور آیت میں جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے سٹوری نریٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ٹائم پہ پہنچے ہیں، یہ وقت معین تھا ملاقات کا، یہی ٹائم تھا ملنے کا، یا موسیٰ، آواز دی گئی ہے۔ اگلی والی آیت کو آپ ترجمہ نہیں کر سکتے اگر کسی کو عربی نہیں آتی۔ میں نے ابھی یہ ترجمے میں بھی 3 4 دکھا دیکھ دیکھ کے کہ کیا ٹرانسلیشن کرے مطلب کہ انی، بے شک میں، انا ربک، میں رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اب انی میں جب آپ پڑھ سکتے ہیں، ابھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا ربک، اللہ تعالیٰ صرف کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پہلا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا ذاتی نام نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، میں تمہیں تحفے دے رہا ہوں، میں تمہارا خیال رکھ رہا ہوں، میں نے تمہاری پرورش کی ہے ابھی تک۔ اور انی اس لیے ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں ڈرے ہوئے ہیں کہ اچھا یہاں مجھے میرا نام کس نے لیا؟ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ کون بات کر رہے، میرا نام کسے پتا ہے، اور یہاں پہاڑ پہ کون مجھے بلایا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی، بے شک میں، ابھی ہم وہ پڑھ چکے نا، انی، نی جو ہے اس پہ وہ میرے لیے، وہ دوسرے کے لیے آتا ہے، اور پھر آنا، انی میں آ گیا، اور پھر آنا دوبارہ، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، بس اپنے جوتے اتار لے۔ سبحان اللہ کی ادب کہاں سکھایا جا رہا ہے کہ ابھی یہ ملاقات بڑی ضروری ہے، ابھی اس میں ادب کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اگر کوئی پہچانے گا، اگر کسی نے دیکھ لیا ہے کہ اچھا کوئی صرف اپنی آنکھوں کی پلکیں جھپکنا ہی دیکھ لے کہ کیسے بلنک کر رہی ہیں اور مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ آج ہی کوئی اسکول میں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہم کیوں ذبح کرتے ہیں نا جانور اور معصوم جانور، یا ہم کیوں پردہ کرتے ہیں، یا برقع پہننے نہ پہننے والوں کو تو لوگ نہیں پریشان کرتے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ایمان پہلی بات ہے، جب آپ کو پتا ہونا کہ چلو حکم بعد میں ہے، کیا حکم دینے والا سچا ہے یا نہیں ہے، حکم دینے والا کون، وہاں ایمان آ گیا ہے،
اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے تو پھر اب سر تسلیم خم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کیا کی ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو. انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں. وہ جو جگہ کا نام ہے، اب اللہ تعالیٰ انہیں جگہ بتائیں گے مقدس وادی ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے، اب دوبارہ آنا میں بھی میں، اخترتو میں بھی میں آتا ہے. ابھی ہم نے پڑھ لیا نا، نصرتو کا مطلب ہے میں نے. تو انا اخترتو میں نے آپ کو چن لیا ہے. بس غور سے سنیں، بڑی امپورٹنٹ کانورسیشن ہو رہی ہے، دھیان سے بات سنیں. لما یوہا، جو بھی بات کی جائے گی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھ سکو. اب جب ہم صرف، اگر میں پہلے ریفر کرتی رہی ہوں شروع سے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اس آیت کا حصہ ہے وہ، صرف ایک پارٹ نہیں ہے، پوری ایک آیت. سبحان اللہ. کیا اب کیا سمجھے کوئی اس سے؟ اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. قرآن پاک، پورا قرآن پاک آپ سے اسی طرح بات کرتا ہے. بس بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اٹھا کے دیکھا نہیں ہے، ہم نے کبھی اٹھا کے پڑھا نہیں. پھر سے دوبارہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کام کرانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے کہ نہیں کچھ اور نہیں ہے، میں ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے پہلا انٹروڈکشن رب کرایا ہے، اب نام بولا اپنا، میں اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا، جو ہم شہادت میں پڑھا تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب یہ گواہی ہم روز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ نہیں ہے کوئی جس سے تم محبت کر سکتے ہو، جس کی طرف تم بھاگ کے جا سکتے ہو ہر پریشانی میں، جس کی تمہیں فرما برداری کرنی چاہیے، جس کے تم بندے بن کے رہو. تو دوبارہ تو بندگی تو دوبارہ آ گئی ہے. لا الہ الا، کوئی الہ نہیں ہے، انا، میرے سوا، فاعبدنی، بس اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ صرف میرے بندے بن کے رہو، پھر پیسے کی غلامی نہ کرو، پھر لوگوں کے ڈر سے کوئی اچھا کام نہ چھوڑ دو، لوگوں کے ڈر سے کسی کو یہ برے کام سے روکنا نہ چھوڑ دو. بندگی، اور اگر کسی کو غلامی کا کانسیپٹ سمجھ آیا ہے، جب میں کسی اسٹوڈنٹ کو بتا رہی ہوں، جب مجھے بھی نیا نیا پتہ چلنا شروع ہوا تھا کہ بندگی کیا ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ غلامی، لائک اللہ تعالیٰ مجھے غلام کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہماری ایگو اتنی بڑی ہو گئی ہے نا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ ہاتھ میں نے نہیں کمائے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں کیا کر لیتا. اگر آنکھیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، نہ ہوتی تو میں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مچھر بنا دیتے تو ہمارے پاس تو موقع ہی نہ ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، نہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانے والے. زندگی پوری اگر کسی کو سمجھنی ہے تو بس وہ پہلی ملاقات سمجھ لے. اور وہ ملاقات نہیں تھی، ہم نے ایک عرصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزار کے آئے ہیں، اس میں بہت کانورسیشنز ہوئی ہیں، اور اس کانورسیشن کا تھوڑا تھوڑا جھلک ہمیں مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں. ایک دن وہ وعدہ لے لیا، ایک دن کہہ دیا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرنا، بس میری ہی عبادت کریں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. صلاۃ، کنیکشن اور رابطہ قائم رکھیں. رابطہ کیوں قائم رکھیں؟ تاکہ مجھے یاد کر سکیں، کیونکہ انصاف انسان کا مطلب ہے وہ جو بھول جاتا ہے. ہر 4 گھنٹے میں پھر آپ کو یاد کرانا ضروری ہے کہ جب ہم نماز میں جائیں تو یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے، مسجد سے باہر جوتے ہم کیوں اتار دیتے ہیں؟ نماز کی جگہ سے پیچھے جوتے کیوں اتار دیتے ہیں؟ پہلی جو کمانڈ تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ تھی کہ اپنے جوتے اتارنے، اب بات ہونے والی ہے. اور اس کے آگے بہت لمبی کانورسیشن ہے. اللہ تعالیٰ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے ہیں، ان کو ایزی فیل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہاتھ میں کیا ہے، تو کہتے ہیں ڈنڈا ہے، وہ عصا ہے. تو پھر آگے سے ایکسپلین کرتے ہیں، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے جھاڑیاں صاف کرتا ہوں، میں اس سے کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بھی بہت کام کرتا ہوں. اب انہوں نے بھی کانورسیشن بڑھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، کتنا بڑا ایونٹ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں جائیں فرعون سے کہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کرتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ میرا زبان کی گرہ کھول دیں، میرے سینے کی گرہ کھول دیں، میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیجیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں بھیجوں گا، بات آپ کی پوری ہو گئی ہے، لیکن میں نے ساری زندگی اس سے پہلے بھی بڑے احسان کیے ہیں آپ پہ. میں، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ میں آپ کو کہیں پہ یارو مددگار بھیجوں. پھر اللہ تعالیٰ انہیں یاد کراتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو میں نے آپ کو کیسے بچایا. پھر میں نے زندگی میں، جب وہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی، ان سے قتل ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے بچایا. اور پھر وہ ایک درخت کے پاس ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے پھر ان سے بڑی لمبی کانورسیشن ہے جو بھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. ابھی سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے. نماز بھی ہم جائیں تو یہ یاد رہے. تو ابھی ہم اس کو اتنا ہی کریں کہ انشاءاللہ کل نماز
شروع کریں گے پہلے مقصد پتا ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا ایونٹ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بات سمجھ آئے، ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون، کتنی بڑی ہستی سے ہم ملنے جا رہے ہیں. السلام علیکم.